اور آج ہم امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بڑے جلیل قدر امام ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتے ہیں، جو واقعہ کربلا میں تنہا ایک جو ہے وہ زندہ سلامت بچے، اور امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں. اچھا. اور ظاہر خود بھی یہ امام ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات کی جو 12 امام ہیں، ان اماموں میں بھی ایک بہت بڑا حیثیت رکھتے ہیں، یہ اماموں میں شامل ہیں، اور خود سنیوں کے بھی ایک بہت بڑے امام ہیں. تو بڑا علم و فضل ان کو عطا کیا، یہاں تک کہ بہت بڑے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ان کے تلامذہ میں شامل ہیں، ان کے شاگرد ہیں. اور خود انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کسب فیض میں نے امام جعفر صادق سے کیا ہے. اسی طریقے سے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، وہ بھی ان سے جو ہے وہ زانوہ تلمذ جو ہے وہ طے کر چکے ہیں. تو بڑے بڑے لوگوں نے ان سے علم و فضل حاصل کیا. اور ظاہر ہے وہ خود بھی فرماتی امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ ولادت یہ پیدا کیا، ان سے میری 2 مرتبہ ولادت ہوئی. ایک فرمایا کہ ظاہری ولادت جو میرے نانا جو ہے وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر، یعنی ظاہر ہے کہ وہ نانا میری والدہ کے کہتے والد ہیں، ان کی نسبت سے ایک ولادت وہ میری ہوئی. دوسری علوم باطنیہ میں دوسری ولادت یہ ہوئی کہ ابو بکر صدیق کے علوم مجھے اپنے نانا کے ذریعے سے منتقل ہوئے. اور اندازہ کرے ایسے شخص کا جس کا ننیال اس درجے کا اور ددیال اس درجے کا، مطلب ہے کہ وہ تو مرج البحرین یلتقیان کی شان ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ دریا ملتے اور وہاں گھونگے اور موتی اگتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جعفر صادق پیدا ہوئے. اور صادق ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ صدق مقال کی وجہ سے ان کی بات کی سچائی کا عالم یہ تھا کہ ان کو لوگ صادق ہی کہنے لگ گئے. تو صادق ان کا لقب بن گیا، تو بہت اونچا مقام. اور یہ مدینہ طیبہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 80 ہجری میں غالباً ان کی ولادت ہوئی. اور جو ہے ان کے علم و فضل کا جو ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تواضع ان کی ساری کا عالم یہ ہے. ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ آج ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ جس کی کل روز قیامت میں بخشش ہو جائے تو وہ باقی دوسروں کی بھی شفاعت کرنے کا وعدہ کرے. اچھا. تو دوستوں نے کہا حضرت آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ تو جو ہے وہ شفیع الخلائق جو شخصیت ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے جگر گوشہ، اور آپ کو کیا خطرہ ہے؟ کہا کہ نہیں، بات تو صحیح ہے، نسبت میری بہت اونچی ہے. تبھی تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ اعمال لے کے نانا کے پاس جاؤں گا کہ نانا جی میری شفاعت کر دیں. میں چاہ رہا ہوں میری ان سیاہ اعمال پہ ان کی بھی نظر نگاہ نہ پڑے، آپس میں معاملہ طے ہو جائے. اللہ کو یہ حالت یعنی ان کی جو ان کی ساری کی تھی. اور لکھا کہ کرامتیں بہت صاحب کرامت تھے. ایک مطلب خلیفہ منصور، ظاہر ہے کہ خلیفہ منصور کے بڑے واقعات اپنے وقت میں بڑا ظالم اور جابر بھی تھا، اور من مانی جو فتوے اور من مانے جو احکام جو جاری کرنے کا عادی تھا. اس نے ایک مرتبہ دربار میں بلایا تو حضرت دربار میں آئے. جیسے دربار میں داخل ہوئے تو خلیفہ منصور اپنی مسجد سے اتر گیا، اتر کے حضرت کو اپنی مسجد میں بٹھایا اور خود سامنے نیچے بیٹھ گیا. تو بالکل دم دبا کے دم کی بلی کی طرح بیٹھا ہے، اور حضرت وہاں موجود ہیں. تو حضرت کو وہاں بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے میرے لائق کوئی خدمت، کوئی حکم؟ فرمایا کہ حکم یہی ہے کہ آئندہ مجھے دربار میں نہیں بلانا. یہ کہا کہ جی حضرت ٹھیک ہے جی حضرت. یہ کیا. اس کے بعد حضرت اٹھے، روانہ ہو، یہ جلدی سے اٹھا اور حضرت کو رخصت کیا. تو جیسی وہ حضرت چلے گئے تو یہ بے ہوش ہو کے گرا. یہاں تک کہ لکھا کہ ایک طویل عرصے تک اس کو ہوش نہیں آیا، یا 2-4 دن اس کو ہوش نہیں آیا. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا، آپ کی کیفیت خیریت؟ آپ نے تو ان کو طلب کیا تھا. کہا کہ جیسے ہی امام جعفر صادق دربار میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ایک خوفناک اژدہا تھا، اور اژدہا منہ کھولے ہوئے تھا، اور گویا کہ مجھے یہ تاثر دے رہا تھا کہ اگر تو نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اسی وقت تجھے میں ہڑپ کر جاؤں گا. وہ اژدہے کے خوف نے مجھے مار دیا، اور میں ان کو اعزاز دے کے رخصت کیا، اور وہ اس کی خون خوار آنکھوں کی تاب نہ لا کے میں بے ہوش ہو گئی. یعنی گویا کہ کرامت تھی. ظاہر کہ وہ خلیفہ منصور جو ہے اہل علم و فضل کی توہین بھی کرتا تھا، بے تکریمی کرتا تھا، لیکن حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کرامت اور جاه و جلال عطا کیا. اور فن تعبیر میں حضرت کا بڑا مقام تھا. اور ظاہر ہے کہ فن تعبیر میں لکھا بھی ہے کہ رزق حلال اور صدق مقال، کہ جو حلال روزی کھاتا اور سچا بولتا ہے
اللہ اس کے خوابوں کو سچا بھی کرتے ہیں، اور اگر تعبیر کے مقام پہ فائز ہو تو فن تعبیر میں بھی ید طولہ پا جاتا ہے۔ تو حضرت ظاہر ہے کہ وہ صادق ان کا مقام تو صدق مقال، لہذا تعبیر کے میدان میں بھی ان کا بہت اونچا مقام تھا، لہذا خلق خدا آپ سے یہ فیض بھی اٹھاتی تھی اور آپ اپنی تعبیروں کے ذریعے سے نفع پہنچاتے تھے۔ اور بلکہ لکھا ہے ماہرین نے خوابوں کے حوالے سے کہ خواب جو ہے وہ خواب جو ہے وہ رات کے پہلے پہر میں آتا ہے اس کی تعبیر 5 سال کے اندر ظاہر ہوتی ہے، جو آدھی رات میں آتا ہے اس کی تعبیر جو ہے 5 مہینے میں ظاہر ہوتی ہے، اور جو خواب جو ہے فرمایا کہ تہجد کے وقت آتا ہے اس کی تعبیر 10 دن میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو بعد نے اس قول کو جو ہے وہ جعفر صادق کی طرف بھی منسوخ کیا ہے کہ حضرت کا یہ انالائز تھا کہ خواب اس معیار پر جو ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ امام جعفر صادق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ ہم صبح شام مشاہدہ کرتے ہیں یہ فلاں قوم کا آدمی ہے، لہذا وہ قوم تو بڑی دلیر اور جری ہوتی ہے، بڑی بہادر قوم ہے، لہذا اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادری کا عنصر رکھا ہے۔ یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے، وہ خاندان تو بڑا جبن اور بزدلی کا شکار رہتا ہے، اس کے لوگ تو بڑے بزدل ہوتے ہیں، بڑے بودے اور کمزور ہوتے ہیں، اچھا یہ فلاں خاندان کا ہے، ہاں یہ فلاں قبیلے کا ہے، ہاں اس قبیلے کے لوگ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، گورے چٹے ہوتے ہیں، 5-5 6-6 فٹ کے انسان ہوتے ہیں، بڑے طاقتور قوی ہوتے ہیں، اچھا اس خاندان کا آدمی ہے۔ یہ فلاں خاندان کی خاتون ہے، ہاں اس خاندان کی جو خواتین ہیں ان میں عبادت و زہد کا بڑا عنصر ہوتا ہے، اس خاندان کی عورتیں بڑی عابدہ اور زاہدہ ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ ہر قوم اور خاندان میں اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے مختلف اخلاق پیدا کیے ہیں، لہذا اس خاندان اور قبیلے کا نام سنتے ہی انسان سمجھ جاتا اچھا یہ فلاں خاندان کا ہے، اس کا مطلب بڑا دلیر اور قوی ہوگا، یہ فلاں نسل کا ہے اس کا مطلب بڑا کمزور اور ضعیف ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف خاندان مختلف اوصاف اور کمالات کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ تو جس طریقے سے انسان کی جسمانی اور تکوینی کیفیت کے اندر ظاہری کمالات نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے خاندانوں کے اندر امراض بھی نظر آتے ہیں۔ یہ فلاں خاندان کا ہے، اس خاندان کے اندر تو یار یہ جینیٹک طور پر یہ بیماری چلی آتی ہے، ان کے لوگوں کے اندر تو یہ مرض ہوتا ہے جس کو آج کی زبان میں لوگ کہتے ہیں موروثی مرض ہے۔ اچھا آپ کے باپ دادا کے اندر یہ مرض تھا تو یہ آپ کے یہاں ڈائبٹک کا مرض یہ آپ کا خاندانی مرض چلا آ رہا ہے۔ اچھا آپ کو ہارٹ کا مرض ہے، ہاں یہ آپ کا خاندانی موروثی مرض چلا آ رہا ہے۔ اچھا آپ کے اندر فلاں مرض اور تکلیف ہے، معدے کا مرض ہے، ہاں یہ معدے کی جینیٹک آپ کے اندر یہ مرض چلا آ رہا ہے۔ تو گویا کہ آج کے اطباء اور آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ جسمانی طور پر بیماریوں کا تعلق بھی خاندانوں کی خاص ایک وصف کے ساتھ رہتا ہے، لہذا وہ انہوں نے بنا رکھا ہاں یہ فلاں خاندان کا اس میں یہ بیماری چلی آتی ہے، یہ فلاں نسل کے لوگ اس پہ یہ بیماری چلی آتی ہے، لہذا یہ خاندان کے لوگ آپس میں ہی شادیاں کرتے ہیں، آپس میں ہی یہ کزن شادیاں کرتے ہیں، نسلوں کی نسلیں اسی طرح شادیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج کی میڈیکل سائنس کہہ دیتی ہے اچھا اسی وجہ سے تمہاری آگے نسلوں میں یہ بیماریاں ہیں کیونکہ تم خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے ہو، لہذا ایک ہی خاندان کے اندر جب شادیاں ہوتی چلی آتی ہیں تو آج کا میڈیکل سائنس کہہ دیتا ہے لہذا یہ مرض شروع ہو گیا ہے۔ تو جیسے اس قوموں کے اندر ظاہری باطنی اخلاق اور صفات مختلف ہیں، مختلف کمالات نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے اندر جو جسمانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے حوالے سے بھی آج کی میڈیکل سائنس اور آج کے اطباء یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض اس نسل کے اندر چلا آتا ہے۔ تو گویا کہ ظاہری اعتبار سے تو مختلف امراض اور مختلف جو کمالات ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ایمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ساری کی ساری انسانیت کے اندر صرف ایک ہی مرض ہے، وہ موروثی مرض چلا آتا ہے، ایک مرض ہے، اور اس ایک مرض کا علاج بھی ایک ہی ہے، اور وہ مرض کیا ہے؟ وہ عصیان کا مرض ہے، وہ معصیت کا مرض ہے، وہ گناہ کرنے کا مرض ہے۔ یہ گناہ اور معصیت کا مرض ایسا ہے یہ کسی بھی قوم کا انسان ہو، کسی بھی قبیلے کا فرد ہو، کسی بھی خاندان کا انسان ہو تو ان کے اندر یہ موروثی جو مرض چلا آتا ہے، آج کی زبان میں جس کو کہ جینیٹک جو مرض چلا آتا ہے وہ عصیان اور معصیت کا مرض ہے۔ ہر انسان کے اندر گناہ اور معصیت کرنے کا عنصر رکھا گیا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کرنے پر قادر نہ ہو،
کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی چاہت نہ ہو. ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ موروثی طور پر گناہ کرنے کا ایک مادہ ضرور رکھا ہے. اور یہ وجہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا آدم سے سب سے پہلے جو گناہ سرزد ہوا وہ یہی کہ وہ عصیان ظاہر ہوا اور وہ پھل کھا لیا جس پھل کھانے سے منع کیا تھا. گویا کہ ہمارے باپا آدم سے بھی سب سے پہلے معصیت و عصیان ظاہر ہوا، وہ گناہ ظاہر ہوا. اور جبکہ کہہ دیا گیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ آپ ان دو میاں بیوی اما حوا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں لکھے جاؤ گے. روکا تھا. اور گناہ کسی چیز سے روکنے کا تو نام ہے. چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کھانا، قتل نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم دینا، اسی کو تو کہا جاتا ہے. اور وہ چیز کر لیا تو وہ گناہ بن گئی. تو بابا آدم کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا، پوری جنت تمہارے لیے مباح ہے، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن یہ جو پھل ہے یہ پھل درخت کا کھانا تمہیں اجازت نہیں ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ یار ساری جنت اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دی، ایک درخت کے اوپر پابندی کیوں لگا دی کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا؟ ساری جنت جب حلال ہے، ساری جنت کی نعمتیں مباح ہیں، آخر ایک پھل کھانے سے کون سی جنت کے اندر کون سی قیامت ڈھہ جانی تھی؟ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ تکوینی نظام تھا. اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی طور پر یہ سارے کے سارے فیصلے کرنے تھے. لکھا یہ کہ آدم علیہ السلام جیسے جنت کے اندر داخل ہوئے تھے اور اسی درخت پہ ان کی نظر پڑی، پوری جنت کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ منظور نظر ان کو یہی درخت لگا. یہی پھل اور درخت سب سے زیادہ ان کو پسند آیا. اس کو دیکھتے ہی اللہ تبارک و تعالی سے وہ درخت مانگ لیا، اے اللہ یہ جو درخت اور یہ پھلوں والا جو درخت ہے یا اللہ یہ آپ مجھے ہبہ کر دیجئے. آپ مجھے جنت رہنے کے لیے تو دے رہے ہیں، کھانے کے لیے چیزیں تو مباح کر رہے ہیں، لیکن اس درخت کا مجھے مالک بنا دیجئے، یہ مجھے ہدیہ کر دیجئے، ہبہ کر دیجئے. یہ درخواست کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم میں تجھے یہ درخت ہبہ کرتا ہوں، تجھے تحفے کے طور پہ دیتا ہوں. اور جب ہبہ کر دیا جاتا ہے تو انسان مالک ہو جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام اس درخت کے مالک ہو گئے، اس کے پھلوں کے مالک ہو گئے. اور مہمان کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں. اور آپ جانتے کہ کریم میزبان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر پر ہو اور اپنے کھانے میں سے کھانا کھائے. وہ کہتا نہیں، آپ اپنا کھانا اپنے پاس رکھیں، ہمارے دسترخوان سے کھائیے. ایک دنیا کے کریم سخی داتا میزبان یہ کہتا ہے، وہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور یہ جنت اس کی میزبانی کا دسترخوان تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے یہ کمٹمنٹ کی، ٹھیک ہے یہ جنت کے اندر تو میرا مہمان ہے اور جنت کا سارا دسترخوان تیرے لیے میں نے بچھا دیا ہے، اب تجھے اپنے مال میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس پھل میں سے تو نہیں کھانا. اگر تو اس پھل میں سے کھائے گا تو گویا کہ ہم جو سخی میزبان ہیں اس میزبان کی شان کے خلاف ہے، لہذا تم نے یہ نہیں کھانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ظلم یہی کہ تجھے روکا تھا کہ سخی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ اپنے ٹفن میں سے کھائیں. آج سخی کے دسترخوان پہ آپ جائیں اور گھر سے اپنی پوٹری روٹی کے لے کر جائیں تو کیا وہ کھانے دے گا کہ نہیں بھائی آپ ایسا نہ کریں، زیادتی کر رہے ہیں، آپ اپنا کھانا اپنے پاس رکھیں، یہ ہم نے آپ کے لیے بنا رکھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا کہ یہ نہیں کھانا. اور اس منع کرنے کے اندر دوسری حکمت یہ ظاہر ہو گئی کہ پتہ چل جائے گا کسی چیز سے جب روکا ہے تو دنیا میں جب آدم اتریں گے اور آدم کی ضرورت اترے گی تو بہت سی چیزوں سے ہم روکیں گے تو کسی چیز سے رکنے کی تربیت بھی آدم کو حاصل ہو جائے. اس لیے کہا تھا کہ پھل نہ کھانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا. یہ ایک راز تھا، کہہ دیا تھا اس لیے اس میں سے نہیں کھانا، باقی ساری مباح. ادھر آدم علیہ السلام کو ابلیس نے وسوسہ ڈال دیا کیونکہ یہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ اگر پھل کھائے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو ابلیس نے سوچا کہ یہ تو وہ بابا آدم ہے کہ جس کو مسجود ملائکہ بنایا اور میں اس کو سجدہ نہ کیا اور مجھے راندہ درگاہ کیا گیا. اب اسے سوچا کہ بدلہ لینے کا بہترین موقع ہے. اب بابا آدم کے دماغ میں یہ بات ڈال رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ پھل کھا لیجئے، یہ تو وہ پھل ہے، یہ شجرۃ الخلد ہے، اس میں سے اگر آپ نے کھا لیا تو آپ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے دوری نہیں ہوگی. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے عاشق تھے، اور عاشق تو یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت محبوب کی آغوش میں رہوں. بس وہ اس دھوکے میں آ گئے کہ کوئی اللہ کا نام لے کے بھی دھوکہ کر سکتا ہے، وہ اللہ کا نام لے کے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کا یقین کر کے پھل کھا لیا، یہ سوچ کے میں پھل کھا لوں گا تو ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب کی قربت مجھے نصیب ہو جائے گی. تو اسے دھوکہ دیا کہ بھئی تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. لیکن جیسے ہی پھل کھایا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں لکھ دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے جتنے لباس تھے، جنت کی جتنی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں، اپنے اس دسترخوان کو سمیٹ لیا اور کہا کہ جا، اس لیے کہ تو نے اس حکم کو توڑ دیا. ہم نے تو اپنا دسترخوان بچھا رکھا تھا، اس دسترخوان میں سے مزے اڑاتا، لیکن تو نے اس پھل پہ ہاتھ ڈال کے ہمارے حکم کی حکم عدولی کر دی. پھر وہ تکوینی نظام چلا کہ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، پھر ذریت. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ عصیان ظاہر ہوا، معصیت ظاہر ہوئی، لیکن وہ معصیت ان کے درجے میں معصیت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل کے اندر معصیت کا کوئی ارادہ نہیں تھا. فنسیا، وہ آدم اصل میں بھول گیا تھا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کے دل کے اندر کسی گناہ کا عنصر نہیں دیکھا ہم نے، کوئی ارادہ گناہ نہیں دیکھا. اس کو جب شیطان نے قسمیں کھا کے یہ بات کہی کہ آپ یہ پھل کھا لیجئے، شجرۃ الخلد کا پھل ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہو گے، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق کی مدہوشی چھا گئی. اللہ کے پاس رہنے کا ایک تصور مستی میں آ گیا. اس وجد اور مستی کے اندر ان سے حکم کا ظہور ہو گیا، اور جا کے انہوں نے پھل کھا لی اس محبت میں کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب کے پاس رہوں گا. تو اللہ نے خود آ کے کہہ دیا فنسیا، آدم اسلم بھول گیا، عشق کی مدوشی ایسی طاری ہو گئی کہ میرے حکم نسیان میں چلے گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کے دل کے اندر ہم نے گناہ کا کوئی ارادہ نہیں پایا. لیکن حکمت یہی تھی کہ دنیا کے اندر جب آدم علیہ السلام آئیں گے اور ان کی ذریت آگے چلے گی تو بہت سی چیزوں کے اندر ان کو روکا جائے گا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. تو جب آدم علیہ السلام اس رکنے کے جب عادی ہوں گے، یہ جب ان کو تربیت ہوگی تو اس کی ذریت کے اندر بھی یہ تربیت موجود ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی جب گناہ سے اس کو روکیں گے تو اس گناہ سے بچ جائیں گے. اور جب گناہ سے بچیں گے تو اس کو تقوی کہتے ہیں. اور تقوی کے بارے میں فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. تمہاری عزت خاندانوں کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری عزت قبیلوں کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری عزت طبقات کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری عزت نسلوں کی وجہ سے نہیں ہے. تمہاری عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر ہیں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سے سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، جو گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا. اور انسان کا سب سے بڑا کمال تو گناہ سے بچنا ہے. نیکی کرنا انسان کا کمال نہیں ہے. اگر نیکی کرنا کمال ہوتا تو فرشتے سب سے زیادہ باکمال ہوتے، حالانکہ فرشتے انسان سے زیادہ باکمال نہیں ہیں. انسان باکمال ہے، انسان فرشتوں پر بھی اشرف افضل ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ گناہ سے بچنا جانتا ہے. فرشتے گناہ سے بچنا نہیں جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. وہ گناہ سے بچیں گے کیا؟ ان میں تو نیکی کا جذبہ ہے. ان کی عبادت تو ایسی ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں. تو انسان کا بھی عبادتیں کر لینا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال گناہ سے بچنا ہے. کیونکہ اگر آپ کی عبادتیں، آپ کے سجدے، آپ کی تسبیحات اگر کمال ہوتا تو یہ کمال تو فرشتوں کو ہم سے زیادہ حاصل ہے. ہاں، کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں. 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم جھوٹ بول رہے ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ کے غیبت کر رہے ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم جو سودا سلف کے اندر ملاوٹ کر رہے ہوں، ہم جو وہ تہجد کی نمازیں پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ ان عبادتوں نے تمہیں گناہوں سے روکا نہیں. اور جبکہ عبادتوں کی حقیقت یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اگر تمہاری نماز نے جھوٹ سے نہ روکا، اگر تمہاری نماز نے غیبت سے نہ روکا، اگر تمہاری نماز نے زنا سے نہ روکا، اگر تمہاری نماز نے چوری سے نہ روکا، اگر تمہاری نماز نے دھوکہ دہی سے نہ روکا، اگر تمہاری نماز نے رشوت لے سے نہ روکا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہے. اور نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمت رکھتی ہے. تمہاری یہ نمازیں پھر نمازوں کی صورتیں ہیں، حقیقتیں نہیں ہیں. یہ تصویریں ہیں، اور تصویر پر حقیقت کا حکم نہیں لگتا. کاغذ پر پانی کی تصویر ہو، پیاس بجھتی نہیں ہے. دیوار پر کھانے کی تصویر ہو، بھوک مٹتی نہیں ہے.
کاغذ پر آگ کی تصویر ہو، کاغذ جلتا نہیں ہے، تصویر پر حقیقت کا حکم نہیں لگتا۔ ہاں حقیقت میں 2 گھونٹ پانی مل جائے گا تو آپ کا گلا تر ہو جائے گا، آپ کو 2 لقمے روٹی مل جائے تو آپ کے معدے کو تسکین ہو جائے گی، آگ کی ایک چنگاری اگر کپڑے پہ گر گئی اس کو آگ لگا دے گی۔ تو گویا کہ حقیقت پر فیصلہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہماری نمازیں گناہوں سے اگر نہیں روکتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہو کہ ہماری نماز حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ حقیقت میں نماز وہی ہے جو ہمیں گناہ سے روکنے والی ہو۔ اگر مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلیں اور ہماری آنکھیں محفوظ ہوں، کیونکہ نماز کے اندر جب آنکھ ہماری جب قیام میں کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ پر ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو انگوٹھوں پر ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو ناک پر ہے، تشہد میں بیٹھتے ہیں تو جھولی پہ نگاہ ہے۔ اس نگاہ کو آپ نے کتنا پابند کر لیا ہے کہ نگاہ ادھر سے ادھر اٹھتی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھ کے مسجد سے باہر اگر گئے ہیں تو اگر نامحرم چہرہ سامنے آ گیا، گناہ اور معصیت سامنے آ گئی، تو آپ نگاہ کو جب ہٹا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حلاوت عطا کر دیتے ہیں، ایمان کی مٹھاس چکھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد جس نگاہ کو نماز میں تم نے اس قدر پابند کر دیا تھا کہ غلاموں کی طرح وہ ادھر سے ادھر ہٹنے کو تیار نہیں تھی، یہ نگاہ باہر جا کے اگر بھٹک گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہاری نماز نہیں۔ تم نے جو ٹریننگ جو شو کی تھی نماز کے اندر آنکھ کی، وہ ایک دھوکہ تھا، ایک بناوٹ تھی، ایک تصنع تھا، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو امتحان میں تم فیل ہو گئے۔ تو گناہ سے بچنا اصل میں انسان کے لیے بڑا کمال۔ تو یہ گناہ اور عصیان یہ وہ موروثی مرض ہے جو انسان کی گھٹی کے اندر ہے، اور انسان اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر گناہ سے بچنا اس نے سیکھ لیا، جیسے میں نے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کی نگاہ کسی نامحرم کی طرف اٹھی، اسے فوراً نگاہ ہٹا لی اللہ کے خوف سے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر کبھی نگاہ اٹھ جائے کسی گناہ کی طرف، کسی معصیت کی طرف، کسی نامحرم چہرے کی طرف، اور فوراً آپ نے نگاہ اللہ کے لیے سر نیچے کر لیا، آپ اسی وقت اپنے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس محسوس کریں گے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ ایک اس کا مطلب یہ کہ واقعی آپ کو ایسے مٹھاس محسوس ہوگی جیسے آپ نے شہد چاٹ لیا ہو۔ آپ شہد چاٹ لیں تو حسی طور پہ آپ کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور شہد کھا بھی لیا ہو پھر بھی آپ کی ساری گلینڈ کے اندر آپ کو جب محسوس ہوتی ہے مٹھاس کا اثر لگتا ہے، مٹھاس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب اللہ کے خوف سے نگاہ گناہ سے انسان ہٹاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کا مزہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایمان کا مزہ تو ایسا مزہ ہے، اللہ اکبر، ایسا مزہ ہے کہ کل روز قیامت میں جنتی اللہ تبارک و تعالی کے جب دیدار کریں گے تو جنت کی جو مادی نعمتیں، ان مادی نعمتوں کے مزے ہیچ ہو جائیں گے، ہیچ ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار، ظاہر ہے کہ جنت کی وہ نعمتیں جن کے ماکولات و مشروبات کے ایسے دسترخوان کہ خود حدیث میں فرمایا کہ مالا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلب بشر، نہ وہ نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہے، نہ کسی دل پہ اس کا خطرہ گزرا ہے، ایسی نعمتیں ہم جنتوں میں عطا کریں گے۔ ان جنتوں کی نعمتوں کا عالم یہ کہ انسان دیکھے تو وجد میں آ جائے، مدہوش ہو جائے نعمتوں کی وجہ سے۔ تو جس نے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں اس کو دیکھنے پر مدہوشی کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کر کے پورا ہفتہ بے ہوش پڑے رہیں گے، کیونکہ جمعے دیدار ہوگا، جمعے جیسے جمعے میں ہم جمع ہوتے ہیں، اسے یوم المزید کہا قرآن نے۔ یہ یوم المزید کا مطلب یہ جمعے کا دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرائیں گے اپنا۔ تو جمعے کے جمعے اہل جنت جمع ہوں گے اس میدان مزید کے اندر، اس میدان مزید کے اندر جمع ہوں گے، اتنا بڑا میدان، اس کے اندر کرسیاں لگی ہوں گی، اہل جنت بیٹھے ہوں گے، جیسے اسٹیڈیم میں کرسیاں لگی ہوتی ہیں نا، وہ نیچے سے اوپر ایسے لگی ہوں گی، اور بعض لوگ نیچے بیٹھے ہوں گے، بعض کرسیوں پہ سٹیپ، اور ہر ایک اللہ کو یوں دیکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دنیا ہوگی، اللہ کو کیسے دیکھیں گے ہم سب؟ وہاں تو ایک ازدحام ہوگا۔ فرمایا کہ تم دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو تو کسی کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے کو حائل ہوتا ہے؟ سب کھڑے چاند کو برابر دیکھتے ہیں۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے اہل جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح دیکھیں گے، کسی کے دیکھنے میں کوئی حائل و رکاوٹ نہیں بنے گا۔
تو گویا کہ اس طریقے سے کرسیاں لگی ہوں گی، انبیاء کی کرسیاں لگی ہوں گی، صلحاء کی کرسیاں لگی ہوں گی، صدیقین کی کرسیاں لگی ہوں گی، اولیاء کی کرسیاں لگی ہوں گی، اور عام اہل جنت جو ہے وہ زمین پر بھی بہت سے بیٹھے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کریں گے۔ اور یوم مزید کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا ہے وہ یوم مزید، وہ میدان مزید اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان و زمین، ساتوں آسمان و زمین یہ سارے کے سارے اکٹھے کر لیے جائیں، عرش و کرسی اکٹھی کر لیے جائیں، تو فرمایا کہ ان کو اگر اس میدان مزید کے اندر رکھا جائے تو وہ ایسے ہوگا کہ جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رکھ دی ہے، اتنا بڑا ہوا۔ اس لیے کہ ساری کائنات کے جنتی وہاں جمع ہونے ہیں، سارے ملائکہ وہاں اس وقت ہوں گے جب اللہ دیدار کرا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب دیدار کریں گے تو بعض لوگ تو پورا پورا ہفتہ بدہوش پڑے رہیں گے، ان کو ہوش ہی نہیں آئے گا، اگلے ہفتے پھر ہوش میں آئیں گے، پھر دیدار کر کے مدہوش ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں کھاتے ہیں، آپ پہ نشہ طاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ رمضان کی پیاس کے اندر جب ٹھنڈا شربت پیتے ہیں، شربت منہ کو جب لگایا تو آپ کو پھر دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی، آپ کی کانوں کے اندر